پاکستان کرکٹ ٹیم اگلے ماہ یعنی کہ جولائی کے وسط میں سری لنکا کا دورہ کرے گی اور 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز کھیلے گی، جس کے لیے پاکستان کے اسکواڈ کے حوالے سے آج بڑا اعلان کیا گیا ہے اور کون کون سے پاکستان کے پلیئرز اس ٹور سے باہر ہو رہے ہیں جنہوں نے گزشتہ دورہ نیوزی لینڈ کے خلاف ہوم سیریز میں شرکت کی تھی۔ اور اس کے علاوہ پاکستان ٹیم کا فاسٹ بولرز کا اور بیٹرز کا کیمپ کل سے لاہور میں LCCA پر لگنے جا رہا ہے۔ کون کون سے پلیئرز شامل ہوں گے اس کا ہم جائزہ لیں گے، اور سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ پاکستان کے لیے جو دورہ سری لنکا ہے یہ تیسری ICC ٹیسٹ چیمپئن شپ 2023-2025 میں پاکستان کی پہلی سیریز ہے، نیا سفر ہے، اور پاکستان کو اگر اس سیریز میں کامیابی حاصل ہو جاتی ہے تو پاکستان کے لیے تیسری ICC ٹیسٹ چیمپئن شپ میں آگے بڑھنے کی جو امیدیں ہیں، اگر اچھا آغاز ہوتا ہے تو یقیناً زیادہ بڑھ جائیں گی۔ اور پاکستان کے لیے یہ سیریز خاص طور پر اس لیے بھی زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ گزشتہ 2 سے 3 سیریز میں پاکستان نے اچھی کرکٹ نہیں کھیلی ہے ریڈ بال میں، گو کہ ون ڈے میں اور T20 میں پاکستان نے شاندار نتائج دیے ہیں، لیکن ریڈ بال میں پاکستان کی کارکردگی زیادہ بہتر نہیں ہے۔ اگر ہم آخری 3 سیریز کی بات کریں تو دورہ سری لنکا میں کامیابی کے ساتھ آغاز کیا، لیکن دوسرے میچ میں پاکستان کو ناکامی ہوئی اور سیریز 1-1 سے برابر ہوئی۔ اس کے بعد انگلینڈ کے خلاف ہوم سیریز میں پاکستان کو بدترین کلین سویپ کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز کے دونوں میچز جو ہیں وہ بے نتیجہ رہے۔ یہ صورتحال رہی ہے، اور اس سیریز کا جو آخری میچ ہے وہ رواں سال کھیلا گیا تھا 2023 میں، اور پاکستان ٹیم اب دوسرا ٹیسٹ میچ اس سال کا دورہ سری لنکا میں کھیلے گی۔ یہ پاکستان ٹیم کی موجودہ کارکردگی ہے، اور اس سے پہلے پاکستان آسٹریلیا کے خلاف ہوم سیریز میں بھی شکست سے دوچار ہوئی تھی۔ تو اب بات کرتے ہیں پاکستان کے اسکواڈ کی کہ دورہ سری لنکا کے لیے پاکستان کے کون کون سے پلیئرز جو کہ آخری دورہ نیوزی لینڈ کے خلاف جو آخری ٹیسٹ سیریز تھی اس کا حصہ تھے۔ پہلے اس اسکواڈ پر نگاہ ڈالتے ہیں جو کہ نیوزی لینڈ کے خلاف کھیلا تھا، جس میں کپتان بابر اعظم، رضوان، عبداللہ شفیق، ابرار احمد، حسن علی، امام الحق، کامران غلام، محمد نواز، وسیم جونیئر، نسیم شاہ، نعمان علی، سرفراز احمد، سلمان علی آغا، سعود شکیل، شان مسعود اور زاہد محمود شامل تھے۔ اور اس کے بعد میر حمزہ، شاہ نواز ثانی اور ساجد خان کو بھی ایڈ کیا گیا تھا، ساجد خان کو کھلایا بھی گیا تھا۔ اب صورتحال یہ بن رہی ہے کہ اس میں سے 2 پلیئرز کو نکالنے کا آپشن ہے، ایک محمد وسیم جونیئر، اس کی کارکردگی کا بھی جائزہ لیں گے، اور اس کے علاوہ زاہد محمود جو کہ ٹیسٹ فارمیٹ میں بھی T20 کی طرح رنز دیتے ہیں، ان کو بھی فارغ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ البتہ دیگر پلیئرز میں بڑی تبدیلی نہیں آ رہی ہے، اور نئے پلیئرز میں محمد ہریرہ جنہوں نے ایک قائد اعظم ٹرافی میں سب سے زیادہ رنز بنانے کا ریکارڈ قائم کیا ہوا ہے، اور بھتیجی ہیں شعیب ملک کے، اور اس کے علاوہ عامر جمال فیورٹ پلیئرز میں شامل ہیں، شاید انہیں موقع دیا جائے گا۔ اور اگر دیگر پلیئرز کی بات کریں تو اس میں زیادہ تو چینجنگز نہیں نظر آ رہی ہیں، وہی پلیئرز کھیلیں گے۔ لیکن یہاں پر اگر کارکردگی کے اعتبار سے دیکھیں، جو آخری پاکستان کی 3 سیریز ہیں، دورہ سری لنکا، انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کے خلاف ہوم سیریز، اس میں کارکردگی کی بات کریں تو بابر اعظم واضح طور پر پاکستان کے لیڈنگ بیٹسمین ہیں، 3 سنچری سمیت 845 رنز بنانے میں کامیاب رہے، 60 کی ایوریج رہی۔ سعود شکیل دوسرے نمبر پر ہیں، جنہوں نے آخری ٹیسٹ میچ میں 125 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی تھی نیوزی لینڈ کے خلاف، اور امام الحق وہ بھی 1 سنچری اور 3 50 سمیت 562 رنز بنا چکے ہیں۔ آغا سلمان کی کارکردگی ایوریج لیول کی ہے، 35 کے نیچے ایوریج ہے، البتہ بولنگ میں قدرے کام آ جاتے ہیں۔ عبداللہ شفیق ان کی ایوریج بھی 35 سے نیچے ہے، لیکن 2 سنچریاں بنا چکے ہیں، 445 رنز بنائے ہیں ان سیریز میں 7 ٹیسٹ میچز کی 14 اننگز میں۔ سرفراز احمد جن کا نیوزی لینڈ کے خلاف گزشتہ سیریز میں کم بیک ہوا تھا، شاندار فارم میں تھے، انہوں نے 2 ٹیسٹ میچز میں 335 رنز بنائے اور 1 سنچری اور 3 50 بنائیں، یعنی ہر اننگز میں 50 پلس اننگز کھیلے تھے۔ ان کی ایوریج 83.75 ہے، جو کہ اس عرصے میں کسی بھی پاکستانی بیٹر کی سب سے زیادہ ایوریج ہے۔ تو پھر اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی ٹیسٹ پلینگ 11 میں رضوان کی جگہ نہیں بن سکے گی۔ البتہ سرفراز احمد کنٹینیو کریں گے، لیکن سری لنکا کا ٹور ان کے لیے بہت بڑا امتحان ہوگا۔ لیکن یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ سری لنکا میں زیادہ تر اسپنرز کو ان سے بولنگ کرائی جاتی ہے، اور وہاں پر سرفراز احمد کا جو کردار ہے اس لحاظ سے بھی زیادہ اہم ہوگا کہ وہ کس طرح کا کردار ادا کرتے ہیں۔ پاکستان کے سینئر بیٹسمین اظہر علی جو کہ ریٹائر ہو چکے ہیں، اب ان کی غیر موجودگی میں ایک بار پھر شان مسعود کی جانب دیکھا جا رہا ہے، جن کی حالیہ کارکردگی انتہائی مایوس کن رہی ہے۔ حالانکہ جب انہوں نے
پاکستان میں ڈومیسٹک سیزن میں پرفارمنس دی تھی، پھر انگلش کاؤنٹی سیزن میں پرفارمنس دی تھی، تو ہم سب نے آواز اٹھائی تھی شان مسعود کے لیے، لیکن بدقسمتی سے وہ پاکستان ٹیم میں کم بیک کرنے کے بعد کسی بھی فارمیٹ میں اچھی کارکردگی نہیں دکھا سکے ہیں۔ ان کا انگلینڈ کے خلاف ہوم سیریز میں کم بیک ہوا تھا، بطور اوپنر کھیلے تھے، پہلی میچ میں 30، دوسرے میں 24 رنز بنا سکے، پھر نیوزی لینڈ کے خلاف دونوں ٹیسٹ میچوں میں انہیں موقع ملا ون ڈاؤن پوزیشن پر اور چوتھے نمبر پر، جہاں 3، 10، 20 اور 35 رنز کی ترتیب سے رنز بنا سکے۔ کوئی بڑی کارکردگی ان کی جانب سے سامنے نہیں آ سکی ہے۔ 3 ٹیسٹ میچز کی 6 اننگز میں وہ 20.33 کی معمولی ایوریج اور 63 کے اسٹرائک ریٹ سے صرف 122 رنز بنا سکے ہیں، جو کہ بہت ہی مایوس کن کارکردگی ہے، اور اظہر علی بھی ان سے ایک کم رن ہی بنا سکے تھے، تو اس لیے شاید انہوں نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا شان مسعود اسی پرفارمنس کے ساتھ، اسی کارکردگی کے ساتھ آگے بڑھیں گے؟ کیا پاکستان کے ٹیسٹ اسکواڈ کے ساتھ انہیں نتھی رکھا جائے گا؟ ورنہ اگر دیکھا جائے امام الحق کی اور عبداللہ شفیق کی جو کارکردگی ہے، بہرحال شان مسعود سے کافی گنا زیادہ بہتر ہے۔ اس سے پہلے عمران بٹ کو بھی آزمایا گیا، دیگر پلیئرز بھی آزمائے جاتے رہے، لیکن بہرحال عبداللہ شفیق ٹیسٹ فارمیٹ میں کم از کم وہ وائٹ بال میں تو ناکام ہے، لیکن کم از کم ریڈ بال میں اچھی کارکردگی دکھاتے آ رہے ہیں۔ تو اس لیے میرے خیال میں عبداللہ شفیق کی اور امام الحق کی اوپننگ جوڑی کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ ہو سکتا ہے کہ شان مسعود اظہر علی کی جگہ ون ڈاؤن پوزیشن پر خود کو اپنے قدم جمانے میں کامیاب ہو جائیں، لیکن یہ ان کے لیے بہت بڑا امتحان ہوگا، اور یہ شاید ان کے لیے آخری موقع ہے، کیونکہ مسلسل خراب پرفارمنس کی بنیاد پر آپ ایسا نہیں ہو سکتا کہ مینجمنٹ میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں کی سفارش کے اوپر آپ زیادہ عرصہ چل سکیں، کیونکہ کارکردگی آج کل بہت زیادہ میٹر کرتی ہے اور ان کو پرفارمنس دینا پڑے گی۔ اور ویسے بھی ان کا جو ٹیسٹ فارمیٹ میں ریکارڈ ہے وہ زیادہ اچھا رہا ہے، لیکن ان کو شاید نہ جانے کوئی ایسا پریشر ہے، شاید ان کے اوپر جس طرح ان کو لایا گیا ہے اس چیز کا پریشر ہے جس کی وجہ سے وہ پرفارم نہیں کر رہے ہیں۔ تو لیکن بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ شان مسعود دورہ سری لنکا میں کیسی کارکردگی دکھاتے ہیں، جہاں پر اسپن بولنگ ان کے لیے منتظر ہوگی، اور اس کے علاوہ فہیم اشرف کو بھی شامل رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ لیکن فہیم اشرف کی اگر کارکردگی کی بات کریں، نہ ہی بیٹنگ میں اور نہ ہی بولنگ میں کوئی زیادہ بہتر رہی ہے۔ بولنگ میں تو کوئی وکٹ حاصل نہیں کر سکے 2 ٹیسٹ میچوں میں، جبکہ بیٹنگ کی بات کریں تو 4 اننگز کھیلے ہیں، صرف 37 رنز بنائے ہیں، 22 ان کا بیسٹ اسکور رہا۔ تو یہ ان کی کارکردگی ہے بیٹنگ میں اور بولنگ میں، جہاں پر وہ بہت زیادہ مایوس کن کارکردگی رہی ہے۔ البتہ اس کے ساتھ ساتھ محمد وسیم جونیئر، ان کی کارکردگی بھی بولنگ میں زیادہ بہتر نہیں ہے، جو کہ 2 ٹیسٹ میچوں میں صرف 2 وکٹیں حاصل کر سکے ہیں اور فی وکٹ کے لیے 115 رنز دیے ہیں، جو کہ کسی بھی پاکستانی بولر کی ٹیسٹ فارمیٹ میں بدترین ایوریج ہے اس عرصے میں، اس لیے ان کو بھی ڈراپ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ابرار احمد، جو کہ آخری 3 سیریز میں پاکستان کے لیڈنگ وکٹ ٹیکر ہیں، وہ 28 وکٹیں حاصل کر چکے ہیں، ان کی جگہ پکی ہے۔ اس کے علاوہ نسیم شاہ دوسرے ٹاپ وکٹ ٹیکر ہیں، 16 وکٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہے۔ زاہد محمود کی اگر بات کریں، گو کہ وہ پاکستان کے تیسرے وکٹ ٹیکر ہیں، ٹاپ وکٹ ٹیکر ہیں، 2 میچوں میں 11 وکٹیں حاصل کی ہیں، 12 وکٹیں حاصل کی ہیں، لیکن ان کی جو اکنامی ریٹ ہے وہ انتہائی حیران کن ہے، 6.97، یعنی کہ لگ بھگ 7 رن فی اوور انہوں نے رنز دیے، جس کی بڑی وجہ انگلینڈ کے خلاف انہیں جب موقع ملا تو انگلینڈ کے بلے باز ٹیسٹ فارمیٹ کو T20 فارمیٹ سمجھ کر کھیل رہے تھے، تو اس کی وجہ سے انہیں شاید اب ان کے لیے مشکل ہو رہی ہے، کیونکہ ان کی لین اور لینتھ کے حوالے سے بہت زیادہ سوالات اٹھ رہے ہیں۔ لیکن بہرحال اس بات کی ہے کہ ان کے اندر وکٹ ٹیکنگ جو ایبلٹی ہے وہ زیادہ ہے، ہر 31ویں گیند پر وکٹ حاصل کی ہے، جو کہ اس عرصے میں شاہین شاہ آفریدی کے ہمراہ کسی بھی پاکستانی بولر کا سب سے بہترین بولنگ اسٹرائک ریٹ ہے۔ لیکن جو رنز دینے کی ان کے اندر بیماری ہے، اس کی وجہ سے شاید ان کو نہ کھلایا جائے، جو اطلاعات آ رہی ہیں۔ لیکن میرے خیال میں اگر وکٹ ٹیکنگ کی ایبلٹی زیادہ ہے تو زاہد محمود کو موقع دینا چاہیے، بجائے اس کے کہ نعمان علی کو موقع دیا جائے۔ محمد نواز کو برقرار رکھا جائے گا، ان کی بیٹنگ کارکردگی تو زیادہ بہتر نہیں رہی ہے، البتہ 3 ٹیسٹ میچوں میں 11 وکٹیں حاصل کر چکے ہیں 31 کی ایوریج کے ساتھ۔ اور باقی جو بولرز ہیں، حسن علی کی بات کریں، 3 ٹیسٹ میچوں میں صرف 4 وکٹیں ہیں، محمد علی نے 2 میچز میں صرف 4 وکٹیں حاصل کی ہیں۔ تو پاکستان کی جو بولنگ لائن ہے، فاسٹ بولنگ لائن خاص طور پر اب گھومے گی نسیم شاہ کے اوپر اور شاہین شاہ آفریدی کے اوپر، اور شاہین شاہ آفریدی کے حوالے سے فی الحال کنفرم نہیں ہے کہ انہیں آرام دیا جائے گا۔ بعض اطلاعات ہیں کہ انہیں آرام دیا جا رہا ہے، بعض اطلاعات ہیں انہیں کھلایا جا رہا ہے، تو شاید ان کو کھلایا بھی جائے، کیونکہ پاکستان کی جو فاسٹ بولنگ ہے وہ موجودہ وقت میں کمزور ہے۔ حارث رؤف کی کارکردگی بھی ٹیسٹ فارمیٹ میں زیادہ بہتر نہیں رہی ہے، آخری 3 سیریز میں انہیں صرف 1 میچ کھیلنے کا موقع ملا، جس میں وہ صرف 1 وکٹ حاصل کر سکے۔ میر حمزہ کو 2 ٹیسٹ میچز کھلایا گیا ہے، وہ بھی صرف 1 وکٹ حاصل کر سکے۔ تو اوورآل پاکستان کی جو ٹیم ہے وہ انہی کھلاڑیوں پر مشتمل ہوگی جو کہ میں نے بتائے ہیں۔ ان میں سے 2 کھلاڑی
ड्रॉप होने का इम्कान है, जबकि 2 खिलाड़ी ऐड होंगे, मोहम्मद हुरैरा और आमिर जमाल। अब देखना ये है कि कल सिलेक्शन कमेटी जब ऐलान करती है तो कौन कौन से खिलाड़ी आउट और कौन कौन से इन होते हैं। कारकर्दगी मैंने आपके सामने रख दी है। और उसके अलावा कल से पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स का और बैटर्स का कैंप शुरू हो रहा है लाहौर के ग्राउंड में, लाहौर LCCA ग्राउंड पर, जहाँ पर फास्ट बॉलर्स की बात करें तो 21 जून तक ये कैंप जारी रहेगा। फास्ट बॉलर्स में आमिर जमाल है, अरशद इकबाल, हारिस रऊफ, एहसानुल्लाह, मीर हमज़ा, मोहम्मद अली, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह और शाहनवाज धानी को तलब किया गया है। जबकि बैटर्स में अब्दुल्ला शफीक, आबिद अली, हारिस सोहेल, हसीबुल्ला, हुसैन तलत, इमाम उल हक, कामरान गुलाम, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद हुरैरा, उमैर बिन यूसुफ, सैम अयूब और उसके अलावा सलमान अली आगा, सऊद शकील और तैयब ताहिर को शामिल रखा गया है। ये खिलाड़ी कल से प्रैक्टिस करेंगे LCCA ग्राउंड पर। और उमैर बिन यूसुफ, जिसने शानदार कारकर्दगी दिखाई थी दौरा जिम्बाब्वे में, रेड बॉल में, शायद उन्हें भी मौका दिया जा सकता है दौरा श्रीलंका में। अब देखना ये है कि कल का एक तो कैंप लग रहा है और दूसरी बात ये है कि कल से पाकिस्तान के स्क्वाड का भी ऐलान होना है। तो ये बहुत ज़्यादा कल का दिन इंटरेस्टिंग होगा इस हवाले से कि पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड में कौन कौन से खिलाड़ी शामिल होते हैं और किस किस को ड्रॉप किया जाता है।